الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب قرآن مجید کی آیتیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آتی تھی تو آپ کو تین باتوں کی فکر ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام کا کوئی لفظ کوئی ورڈ میں بھول جاؤں، کچھ مجھ سے مس نہ ہو جائے. اس لیے آپ جلدی قرآن کی اس آیت کو یا ان آیتوں کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے. دوسری فکر آپ کو یہ ہوتی تھی کہ یہ کتاب یہ قرآن پوری دنیا کے لیے آئی ہے اور دنیا کی تمام قوموں کی لینگویج عربی نہیں ہے. So how can the people of the world will be able to recite it? کیسے پڑھیں گے لوگ اس کو؟ تیسری فکر آپ کو یہ ہوتی تھی کہ how can the people of the world would be able to understand it جب ان کی لینگویج عربی نہیں ہے تو وہ اس کو سمجھ کیسے پائیں؟ تین باتوں کی فکر ہوتی تھی اللہ کے رسول. اللہ نے اپنے حبیب کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی فکر اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ آیت اتاری جو میں نے ابھی پڑھی تھی. لا تحرک به لسانک لتعجل به. محمد don't try to repeat it. بار بار ان آیتوں کو دہراؤ مت. جلدی پڑھنے کی کوشش مت کرو. ان علینا جمعہ. پہلا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ دس از آور جاب. اس قرآن کو اس کتاب کو پریزرو کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اس کا ایک لفظ اور ایک حرف بھی تم بھولو گے نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تم مطمئن رہو. سنقرئک فلا تنسى. ہم اس کو محفوظ کریں گے.
الگ الگ موقع پر، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، کبھی سفر میں، کبھی جنگ کی حالت میں، الگ الگ آیتیں جو اتر رہی ہیں ان کو الگ الگ صورتوں میں ایک خاص ترتیب اور آرڈر کے ساتھ ہم اس کو جمع کریں گے۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم بالکل بے فکر رہو۔ دوسری، ہم اس کے پوری دنیا میں صحیح طور پر پڑھے جانے کا انتظام کریں، ہم ارینج کریں گے۔ تم صرف ایک کام کرو، اذا قرأناہ، جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی جبریل امین پڑھیں، فاتبع قرآنہ، تم بس غور سے ان کے پڑھنے کو سننا، بس ہم انتظام کریں گے کہ پوری دنیا میں یہ خدا قرآن بالکل صحیح صحیح پڑھا جائے گا۔ تیسرا وعدہ، ثم ان علینا بیانہ، اور یہ تیسرا بھی ہمارا کام ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس کا انتظام کریں گے کہ جگہ جگہ پوری دنیا کی تمام قوموں میں، ان کی زبانوں میں اس قرآن کے میسج کو وہاں کی زبانوں میں سمجھانے والے بندے ہم پیدا کریں گے، ہم انتظام کریں گے، اس کے انٹرپریٹیشن کا انتظام ہم کریں گے، تاکہ جو سمجھنا چاہے وہ ہمارے کلام کو، ہمارے پیغام کو سمجھ لے۔ ہمارے یہ مدرسے پوری دنیا میں الحمدللہ جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر ہے۔ یہ معمولی انتظام نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں جائیں، آپ آخری کنارے پر جائیں اور آپ کو خیال ہو کہ یہاں تو کوئی بھی قرآن کو صحیح پڑھنے والا نہیں ہوگا، آپ وہاں کی کسی مسجد میں اذان سن کر جائیں گے تو آپ کو بہترین انداز سے قرآن پڑھنے والا امام آپ کو ملے گا۔ یہ عجیب و غریب انتظام اللہ نے کیا ہے، یہ ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ انتظام نہیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ پہلی بات، یہ قرآن کی ایک ایک حرف بالکل محفوظ ہے، جس طرح یہ اترا تھا ٹھیک اسی طرح آج بھی موجود ہے، ایک بھی نقطے کی اس میں کوئی ایڈیشن، کوئی ڈیلیشن، کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں ہوا۔ دنیا کی ہر ریلیجس بک میں، جس کو ہولی بک مانتی ہیں مختلف قومیں، اس میں ہزاروں مرتبہ چینجز ہو گئے۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں، انڈیا کے ہندو ریلیجن کو ماننے والے لوگ جن اسکرپچرز کو مانتے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں میرے پاس میری پرسنل لائبریری میں ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے گیتا، سنا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کا نام۔ اس کے 16 ایڈیشنز میرے پاس ہیں، ہر ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے ڈیفرنٹ۔ ہر سال 2 سال میں خدا کا کلام بدل جاتا ہے، جیسے پولیٹیکل حالات بدلتے ہیں ویسے ہی خدا کا کلام بھی وہ بدل دیتے ہیں۔ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں۔ بائبل اللہ جانے کتنے 100 ایڈیشن ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن جو ایسے نبی پر اترا تھا who could not read and write، جو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھ بھی نہیں سکتے۔
And despite the fact that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could not read and write, but he presented a book that did not accept any change whatsoever in the entire Quran. ایک جگہ پر بھی, can you believe it, پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا کہ نہیں. قرآن کا میریکل یہ ہے کہ جو فرسٹ کاپی آف دا قرآن which was prepared, اس پہلی کاپی میں عباد کا لفظ عین با الف دال, ایک جگہ پر قرآن میں لکھا گیا عین با الف دال, دوسری جگہ پر لکھا گیا عین با, اور با کے بعد الف نہیں بلکہ با کے اوپر کھڑا زبر. کیسے پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ کھڑا زبر بولتے ہیں, سمجھتے ہیں بچے؟ کھڑا زبر, عین با اور کھڑا زبر اور پھر دال. اس پہلی کاپی میں جہاں پر عین با کھڑا زبر لکھا تھا, قیامت تک پوری دنیا کے ہر پریس میں, ہر ملک میں چھپنے والے قرآن میں اس جگہ پر عین با کھڑا زبر ہی لکھا جا رہا ہے. اور اس پہلی کاپی میں جس جگہ پر عین با الف دال لکھا تھا, قیامت تک دنیا کے ہر ملک کے ہر پریس میں چھپنے والے قرآن میں اس جگہ پر عین با الف دال لکھا جا رہا ہے. اتنا چینج بھی قرآن میں نہیں ہے. اس کی بہت ایگزامپلس ہیں. قرآن کے سینکڑوں علوم ہیں, اس علم کو علم رسم قرآن کہتے ہیں. علم رسم قرآن, قرآن لکھا کیسے جائے. اس پہلی کاپی میں کہیں پر لکھا گیا تھا سین اور پڑھا جاتا تھا صاد. آج تک اس جگہ پر سین ہی لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے صاد. بہت سے لوگ جو کالج یونیورسٹیز کے پڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کو صاد پڑھنا ہے تو سین کیوں لکھتے ہیں, صاد ہی لکھیے. ہم ایسے انٹلیکچوئل لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے. I don't say them intellectuals. They are not intellectuals, absolutely. They are maybe called intellectual. ایک نیا ورڈ ہے یہ which I have invented despite my very weak English vocabulary. So many intellectuals are in the Muslim Ummah. May Allah save us from them. They're the most ignorant people in the world, but they think about themselves that they are the leaders, they are the scholars, they are the guides. Indeed, they are ones who spoil the Ummah. نہیں, اس میں ایک راز ہے. سین لکھیں گے اور ساتھ پڑھیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن اپنی اوریجنل شکل میں جس طرح محمد الرسول اللہ کے دور میں تھا, ابوبکر صدیق کے دور میں تھا, عمر فاروق کے دور میں تھا, عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کے دور میں تھا, اسی دور میں آج بھی ایسٹ میں اور ویسٹ میں, نارتھ میں اور ساؤتھ میں, امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, یورپ میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ اور بہت سبق سکھانے والا. جس زمانے میں انڈیا کے بڑے دارالعلوم میں پڑھاتا تھا, لکھنؤ یو پی انڈیا میں, وہاں ایک انٹرنیشنل کیتھولک کانفرنس ہوئی. پوری دنیا کے 60-65 کیتھولک بہت بڑے بڑے فادرز, بشپس اس کانفرنس میں آئے. ایک دن
وہ لوگ ہمارے انسٹیٹیوشن کو وزٹ کرنے کے لیے آئے. There were about 60 people, men and women. تو ہمارے جو دارالعلوم کے محتمم صاحب تھے انہوں نے میرے ذمہ یہ کام کیا کہ میں ان کو پورے دارالعلوم کے تمام ڈپارٹمنٹس کی وزٹ کراؤں. میں سب سے پہلے ان کو اپنے دارالعلوم کے اس ڈپارٹمنٹ میں لے گیا جہاں اس طرح کے بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں یہ یونیورسل عادت ہے کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے وہ ہلتا ضرور ہے. ابھی بچے ہل رہے تھے. I don't know what is the scientific reason behind it. I am at loss to understand it. ہلنا کیوں ضروری ہے یاد کرنے کے لیے یہ استاد لوگ بتائیں گے اور شاید یہ بھی نہ بتا پائیں. ہلتے ہیں مگر وجہ نہیں معلوم. تو 700 بچے تھے وہاں 700 اور وہ حفظ کے ڈپارٹمنٹ میں ہل کر قرآن یاد کر رہے تھے. اب یہ انگریز لوگ برٹش، فرینچ، ڈچ، امریکن، پوری دنیا سے آئے ہوئے کرسچن پریچرز، بشپس، فادرز وہ آ کر کھڑے ہوئے اور سب کو دیکھنے لگے کہ 700 بچے ہل کر کچھ کر رہے ہیں. میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا. تو وہ کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے کہ یہ واٹ آر دی پیپل ڈوئنگ. یہ کوئی فزیکل ایکسرسائز ہے کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے پوچھا واٹ آر دی ڈوئنگ. میں نے کہا دے آر میمورائزنگ قرآن. تو ان میں سے ایک لیڈی بولی جو ہالینڈ سے آئی تھی. اس نے کہا دا ہول قرآن، دا کمپلیٹ قرآن. She was not ready to believe, not ready to believe it. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے پورے قرآن کو یاد کر لیں گے. میں نے بہت یقین دلایا دا ہول قرآن، دا کمپلیٹ قرآن. اس کی زبان سے نکلا او آئی سی. میں سمجھ گیا کہ میڈم وہ راز چھپانا چاہ رہی ہیں. وہ اگر تھوڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں تو ہم ان سے 50 گنا زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ. میں نے ان سے پوچھا کہ میڈم کین یو ایکسپلین. آپ نے ابھی کہا ہو آئی سی، تو آپ کیا سمجھیں؟ کھول کے بتائیے کہ کیا سمجھیں. تو وہ کہنے کہ چھوڑیے اس کو، چھوڑیے آئیے. میرے بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی. میں نے کہا میڈم آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو دس پلیس until and unless you give me a complete answer to my question. You have to tell me. You can't avoid it. اب وہ جاری پھنس گئی. مجبوراً اس نے کہا میں سنانا چاہتا ہوں آپ. اس نے کہا کہ ہم ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن میں کچھ چینج لائیں، قرآن کو کہیں سے کچھ بدلیں. ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ہم فیل کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہم کامیاب نہیں ہوتے. اس بارے میں ہم قرآن کی کاپیاں چھپواتے ہیں اور اس میں کہیں کہیں ڈسٹورشن کروا دیتے ہیں، لیکن قرآن کوئی ڈسٹورشن کہیں پر چلتا نہیں. اوریجنل قرآن باقی رہتا ہے. آج پہلی بار ہم سمجھے ہیں we can distort the Quran in the printed version, but we cannot do it in the hearts of these youth. ان نوجوانوں کے دلوں میں جو قرآن یاد کر لیتے ہیں یہ، اس میں ڈسٹورشن ہم کیسے کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدرسے اور یہ حفظ قرآن، یہ استاد اور یہ بچے، ان کو معمولی مت سمجھیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹول ہے، ٹول. یہ ایک ارینجمنٹ ہے اللہ کی طرف سے ٹو پروٹیکٹ قرآن، ٹو سیو دا قرآن
from any conspiracy, any attempt, قرآن کو بدلنے کی کوئی کوشش پوری دنیا میں جو کامیاب نہیں ہوگی وہ ان حافظوں کی وجہ سے۔ عام طور پر ہمارے بہت سے لوگ وہ جو کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، مکتب کی کیا ضرورت ہے۔ اتنی سخت محنت بچوں کو کرائی جاتی ہے قرآن کی یاد کرنے میں، اور پھر ایک محنت ہوتی ہے یاد کرنے میں اور ایک محنت ہوتی ہے یاد رکھنے میں۔ پوری زندگی وہ قرآن یاد رہے، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ دا فائنل میسج آف اللہ، دا فائنل بک آف اللہ ریویلڈ ٹو گائیڈ دا ہیومینٹی۔ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اس لیے جو والدین، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں ان پیرنٹس کو اتنا بڑا انعام بتایا گیا ہے کہ قیامت کے میدان میں ان پیرنٹس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، مبارک ہو آپ تمام پیرنٹس کو جن کے یہ بچے ہیں۔ بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ محنت تو بچہ کرتا ہے اور انعام پیرنٹس کو ملتا ہے، تو بچے کہیں گے کہ محنت تو ہم نے کی اور اتنا بڑا انعام ابو اور امی لے گئے۔ ان کو تو انعام ملے گا، وہ تو یہ ملے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم سلیکٹ کرو منیمم 70 لوگوں کو جن کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تم جس کے بارے میں کہہ دو گے اے اللہ ان کو جنت میں بھیجیے، اللہ تعالیٰ فوراً اس حافظ قرآن کی بات کو مان کر فوراً حکم دے گا، چاہے جتنے گناہ اس کے ہوں اس کو جہنم سے نکالو، اور اس حافظ قرآن کے ریسپیکٹ کی وجہ سے میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ان کو تو یہ انعام ملے گا، اور پیرنٹس کو انعام اس لیے ملے گا کہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا فیصلہ کیا، اس فیصلے کا انعام ملے گا۔ محنت کا انعام بچوں کو ملے گا اور اس فیصلے کا انعام پیرنٹس کو ملے گا۔ وہی پیرنٹس اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں جو ایمان والے ہوں، جن کو آخرت کی فکر ہو، جن کو مغفرت کا شوق ہو، جنت کا شوق ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کارپینٹر ہو، کوئی بلیک اسمتھ ہو، گولڈ اسمتھ ہو، کوئی ہو، وہ اپنے ٹول کو بہت پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جن ٹول سے وہ کام کرتا ہے وہ ان ٹولز کو ریل سے بچاتا ہے، ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، لاک میں رکھتا ہے، اس لیے کہ وہی ٹولز ہیں جس کے ذریعے اس کی روزی روٹی چلتی ہے، وہ منی ارن کرتا ہے۔ اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، جس نے جو قرآن کا حافظ بن گیا، وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے مجھے اپنا ٹول بنا لیا۔ اور جب ایک کارپینٹر، ایک گولڈ اسمتھ، ایک بلیک اسمتھ اگر اپنے ٹول کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے ٹولز کو گناہوں سے اور جہنم سے بچائے گا۔ اسی طرح جو عالم دین قرآن
کو پھیلاتا ہے، قرآن کو ایکسپلین کرتا ہے، قرآن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، قرآن کا انٹرپریٹیشن کرتا ہے، وہ بھی ٹول ہے اللہ کا۔ ان علینا بیانہ، اللہ نے اس کو ٹول بنایا ہے اپنے ایک پرومس کو فلفل کرنے کا، اپنے ایک وعدے کو پورا کرنے کا۔ اس لیے وہ قرآن کا مفسر، وہ قرآن کا بیان کرنے والا، وہ بھی اللہ کا ٹول ہے، اور اللہ اس ٹول کی بھی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ جو قاری لوگ ہیں، استاد جی لوگ ہیں، جو قرآن صحیح پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں یہاں مد ہے، یہاں غنہ ہے، یہاں وقف ہے، یہاں ٹھہرو، جو قرآن کے صحیح پڑھنا سکھاتے ہیں، وہ بھی ٹول ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تو جب اللہ کے وہ ٹول بن گئے تو انشاءاللہ ہر حافظ، ہر عالم اور ہر قاری کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے آخرت میں اور دنیا میں رسوائی سے بچائے گا۔ ہمارے یہ مدرسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کاش کہ سارے ہی مسلمان ان مدرسوں اور مکتبوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ کبھی کبھی شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ حافظ بنا کر اب حافظ بن کے ہم کریں گے کیا، ہم عالم بن کے کریں گے کیا۔ یہ بہت ہی گھٹیا درجے کی سوچ ہے، بہت جاہلانہ سوچ، بہت بڑی جہالت ہے۔ علامہ اقبال جو واقعی ون آف دا گریٹسٹ انٹلیکچوئلس آف دا انٹائر اسلامک ہسٹری، اقبال نے اس وقت یورپ کی یونیورسٹیوں سے ڈی لٹ کی ڈگری لی تھی، جس وقت ڈی لٹ کی ڈگری سب کانٹیننٹ میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ اتنے بڑے انٹلیکچوئل تھے، اتنے بڑے فلاسفر تھے، ان کے سامنے کچھ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، ناٹ انٹلیکچوئل۔ آج پلیز ٹیک دس ورڈ فرام می رائٹ ناؤ۔ کچھ انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، تو انٹلیکچوئلوں نے مدرسے اور مکتب پر کچھ کمنٹس پاس کرنے شروع کیے۔ علامہ اقبال نے ان کو روکا، وہ کہا نو مور کرٹیسزم آف اینی مکتب اور مدرسہ، میں نہیں سن سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب تک میں اسپین نہیں گیا تھا تب تک میں بھی مکتب اور مدرسے ان کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتا تھا جتنا اسپین جانے کے بعد سمجھنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ان مکتبوں اور مدرسے کو کبھی کچھ مت کہنا، اگر یہ مکتب اور مدرسے نہیں ہوں گے تو انہوں نے اس وقت انڈیا کے بارے میں کہا، یہ پارٹیشن سے بہت پہلے کی بات ہے، پاکستان کے بننے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مکتب اور مدرسے انڈیا میں نہیں ہوں گے تو انڈیا میں اسلامک ہسٹری، یہاں کبھی اسلام تھا، اس کو صرف لال قلعہ اور جامع مسجد دیکھ کر لوگ پہچانیں گے۔ یہ مکتب اور مدرسے ہی ہیں جو یہاں اسلام کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے مکتب اور مدرسے کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کبھی معمولی مت سمجھنا، کبھی برا مت سمجھنا۔ میں بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں ہانگ کانگ کے مسلمانوں کو، پیرنٹس کو، اس سینٹر کو اور اس ٹرسٹ کو، یہاں کے جو مسلم لیڈرز ہیں
تمام ٹرسٹیوں کو، پورے بورڈ کو، تمام علماء کو کہ انہوں نے اس ملک میں الحمدللہ اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں برابر کا حصہ لیتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے، جابس کرتے ہوئے آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کی ترقی میں آپ حصہ لے رہے ہیں، اس ملک کی اکنامی کو مضبوط کرنے میں آپ کا بھی ایک رول ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ دا مین ٹائم سائملٹینیسلی آپ ان سب ایکٹیویٹیز کے ساتھ اسلامک آئیڈینٹی کو مضبوط باقی رکھنے کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کرے اور آباد کرے، اپنے مدرسوں اور مکتبوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اللہ کرے اور مضبوط کریں۔ بہت سمجھداری کی بات ہے۔ دو باتیں اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ خدا کے لیے اس لوکل آبادی کو جس کے بیچ میں آپ رہ رہے ہیں، اس کو اسلام کی بیوٹی دکھائیے۔ میں نے کل ہی کچھ لوگوں کے بیچ میں سنایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہوئے ایجپٹ کے اس وقت کے پرائم منسٹر کے پیلس میں پہنچ گئے۔ اور یوسف علیہ السلام اس قدر اللہ نے ان کو خوبصورتی دی تھی، اتنا حسن دیا تھا کہ پرائم منسٹر کی بیوی بالکل دیوانی ہو گئی۔ She could not control herself اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یوسف اس کے ساتھ سو لیں، بٹ الحمدللہ یوسف علیہ السلام ایک تقوی والے نوجوان تھے، ایک پاک دامن نوجوان تھے، ایک مضبوط ایمانی طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن چونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی تو اس نے الٹا بلیم کر دیا یوسف علیہ السلام کو، اور بالآخر یوسف علیہ السلام انوسنٹ ہونے کے باوجود he was sent behind the bars، جیل بھیج دیے گئے۔ جب یہ اسٹوری، یہ خبر گھر میں پہنچی، جب یہ گھر میں پہنچی، شہر میں پہنچی، تو شہر میں جو 5 اسٹار اور 7 اسٹار لیڈیز تھیں، ان کے درمیان کمنٹس پاس ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی بیوی کو کیا ہو گیا کہ رائل فیملی کی ایک لیڈی ہونے کے باوجود ایک غلام سے ان کو عشق ہو گیا۔ بہت کمنٹس ہونے لگے، تو بہت ہی پریشان ہو گئی وہ پرائم منسٹر کی بیوی، اور اس نے فیصلہ کیا اور ایک کاکٹیل پارٹی ارینج کی، شاندار لیوش ڈنر، اور اس میں شہر کی ان لیڈیز کو بلایا جو اس پر تبصرے کر رہی تھی، کمنٹس پاس کر رہی تھی۔ اور جب وہ محفل پیک کو پہنچ گئی
تو پھر پرائم منسٹر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو آرڈر بھیجا کہ ذرا نکل کر باہر آؤ، اخرج علیہن۔ اب جب وہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا، ان کے حسن، ان کی جوانی، ان کی بیوٹی کو دیکھا، تو وہی عورتیں جو تھوڑی دیر پہلے تک کمنٹس کر رہی تھیں، وہی عورتیں بالکل اپنا ہوش کھو بیٹھی، بدحواس ہو گئی، اور بجائے فروٹ کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کی، کوئی شاعری نہیں کی۔ اس کو یقین تھا کہ یوسف اس قدر خوبصورت ہیں کہ اگر یہ عورتیں جو مجھ پر کمنٹس پاس کر رہی ہیں یہ ایک بار دیکھ لیں گی تو خود ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ خود دیوانی ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ یہاں کی لوکل آبادی کو اسلام دکھائیے، تقریروں سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں کے بیانات سے کام نہیں چلے گا۔ آپ اپنے نیبرہڈ کو اسلام دکھائیے، اپنے اخلاق سے، اپنے ڈسپلن سے، اپنے معاملات سے، اپنی رحم دلی سے، اپنی سخاوت سے اسلام دکھائیے ان کو۔ بہت اچھا موقع آپ کو ملا ہوا ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر بلائیے، ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیجیے، اور ان کو سامنے اسلام کو پریکٹیکلی دکھائیے۔ دوسری بات، دو نعمتیں ہیں جو اس وقت آپ کو حاصل ہیں، غور سے سنیے پلیز میری بات۔ دو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، ایک تو پیس کی نعمت ہے، دوسرے الحمدللہ کھانے پینے کی نعمتوں کی نعمت ہے۔ اطعمہم من جوع وامنہم من خوف۔ پوری دنیا میں خوف ہی خوف ہے، ٹیرر ہے، ڈر ہے۔ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سب کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کے بعد کوئی آواز نہیں ہے، خاموشی۔ دو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، پوری دنیا میں وہ نعمتیں اس طرح بہت کم جگہ ہوں گی۔ ہر جگہ رائٹس ہیں، جھگڑے ہیں، ہیٹ ہے، لڑائیاں ہیں، ظلم ہے، جھگڑے ہیں، خوف اور ڈر کی کیفیت ہے، اور ہر جگہ بھوک ہے، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ انڈیا جیسے ملک میں جو خواب دیکھ رہا ہے کہ 5 ٹریلین کی اکنامی ہوگی، اور اس وقت دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 3 ٹریلین ڈالرز کی اکنامی آلریڈی اس وقت انڈیا کی ہے، اور سچائی کیا ہے کہ 800 ملین 80 کروڑ لوگوں کو ہر مہینے 5 کلو غلہ راشن سرکار دیتی ہے فری آف کاسٹ، اس لیے کہ وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ 5 کلو راشن ان کو اگر نہ ملے تو ان کے گھر کے کئی ممبرز اسٹارویشن سے مر جائیں۔ آپ کو اللہ کا شکر یہ دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ میں ہانگ کانگ سے جانے سے پہلے یہ بات یہاں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈریے اس دن سے جس دن سے آپ سے بھی یہ نعمتیں اللہ چھین لے، ڈریے ان سے۔ آپ میں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں۔
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے کہا ایک جگہ قرآن میں کم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف۔ قرآن نے کہا کتنے شہر تھے دنیا میں جن کو دونوں نعمتیں حاصل تھیں، کانت آمنة مطمئنة، بہت امن و اطمینان تھا ان کے ہاں، اور دوسری نعمت تھی یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور دنیا بھر سے ان کے یہاں کھانے پینے کا سامان آتا تھا، خوب فراوانی تھی، 10 طریقے سے ڈرنکس آپ کے ٹیبل پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا، میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اگر آپ نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہ کیا، اگر آپ نے اپنے مال کو ضائع کیا، اگر آپ نے فضول خرچی کی، اگر آپ نے اپنے ٹائم کو صحیح مینیج نہیں کیا، اگر آپ نے قرآن کا علم ضروری حاصل نہیں کیا، تو پھر ایک دن آئے گا جس دن کے خوف بھی یہاں آئے گا اور بھوک بھی آئے گی۔ آپ خوف اور بھوک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں، اپنے ملکوں کے میں خوف تھا، آپ کے ملکوں میں آپ اس کی وجہ سے یہاں آئے، اپنے ملکوں میں بھوک تھی اس سے بھاگ کر یہاں آئے، پھر یہاں بھی جب خوف اور بھوک آئے گی تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے پورے اسلام پر عمل کیجیے، پورے اسلام کو سیکھیے، ماحول کی خرابیوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچائیے۔ بہت زبردست چیلنج ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، میں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں، لیکن اگر انسان سوئمنگ سیکھ لے تو وہ سمندر میں بھی نہیں ڈوبتا، اور اگر سوئمنگ سیکھے بغیر ایک چھوٹے سے تالاب میں کود جائے تو مر جاتا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے آپ کو سوئمنگ سیکھنی پڑے گی۔ سوئمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان پانی کے اوپر تو ہوتا ہے لیکن پانی اس کے اندر نہیں جا پاتا۔ آپ یہاں رہنے کا وہ طریقہ سیکھیے، یہاں کے کلچر، یہاں کے ڈریس کوڈ، یہاں کی ہیبٹس، یہاں کی عادتیں، وہ آپ کی لڑکیوں اور آپ کے نوجوانوں میں اور آپ کے اندر نہ آئیں۔ مجھے بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، اشاروں کو سمجھیے۔ اسلام ہم کو ایک ایسی بہترین تہذیب سکھاتا ہے، اسلام ہر لڑکی کو اور عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے آرگنز، تمہاری باڈی، تمہاری بیوٹی یہ فار سیل نہیں ہے، یہ بازار میں شو کرنے اور بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ آج ویسٹرن کلچر نے خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو ایک سیلیبل کمیونٹی بنا دیا ہے، جیسے ایگزیبیشن لگتا ہے، بزنس مین اپنے مال کو سامنے پیش کرتے ہیں، آج کی عورتیں اور لڑکیاں اپنی باڈی کو، اپنی بیوٹی کو پیش کرتے ہیں، پیش۔ اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ گھناؤنی، اس سے زیادہ گندی کوئی تہذیب دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ مسجد اور مدرسے سے جڑے رہیں گے، علماء سے جڑے رہیں گے، اور سوشل میڈیا پر اچھے علماء کے بیانات سنتے رہیں گے۔ پیرنٹس اپنی بچوں اور بچیوں کی پکی ایمانی اخلاقی تربیت بھی کریں گے، تھوڑا سا وقت دیجیے۔ عام طور سے پیرنٹس اپنی بچوں اور بچیوں کی تربیت میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو شکایت ہے کہ پیرنٹس ہم کو وقت نہیں دیتے، اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈانٹیں، نہیں، بالکل نہیں، فرینڈلی برتاؤ کیجیے، دوست بن جائیے ان کے چیلنجز کو سمجھیے،
وہ جن کالجز میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جن مارکیٹس میں جا رہے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو لڑکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو بچائے رکھیں وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اور آپ اپنے پیرنٹس سے میں آخری میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی فیملی پر توجہ دیجیے، اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے، شیئرنگ، لونگ اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ رکھیے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کے بچے گمراہ اور برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹرسٹ کو، اس مسجد کو، یہاں کی تمام مسلم کمیونٹی کو تمام برائیوں سے بچائے رکھے، اس ملک میں امن و امان رکھے، یہاں انصاف کے نظام کو قائم رکھے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں بہت کم نعمتوں کو حاصل ہے۔ میں شکریہ بھی ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ ان خیالات کو شیئر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔